الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس نشست میں اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس نشست کو قبول فرمائے آمین۔ اور مقصد کچھ بھی ہو خالص اپنی رضا کے لیے کر دیں۔ حضرت ابو عثمان نہدی آپ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ یہ مجھے خبر ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے، تجھے کیسے خبر ہو گئی کہ تیرا رب تجھے یاد کرتا ہے؟ کہا جب میں اسے یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا فاذکرونی اذکرکم کہ تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ عزیزان محتشم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعۃ، کہ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی، حتیٰ لا یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ اس وقت تک قیامت اس دنیا پر بپا نہیں ہو سکتی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی رہے، نہیں اللہ کا ذکر کرنے والا جب تک باقی ہے تب تک قیامت اس دنیا میں نہیں آ سکتی۔ قیامت اس وقت آئے گی جب اس کا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا۔ جب تک ایک بندہ بھی میرے اور آپ کے رب کا تذکرہ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، چاہے وہ اکیلے بیٹھ کے کر رہا ہے یا جماعت میں بیٹھے کر رہا ہے، تو عزیزم تب تک اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں قیامت بپا نہیں کروں گا۔ قیامت بپا تب ہوگی جب میرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اس بات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ یقول اللہ تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ تعالیٰ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میرے متعلق میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں اسے اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہوں، یعنی جو گمان وہ رکھتا ہے اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہوں۔ وانا معہ اذا ذکرنی، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ میرے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ مسجد صادق میں بیٹھنے والوں اور اللہ کی خاطر جمع ہونے والوں اور اللہ کے ذکر میں محو ہونے والوں اور اللہ کے ذکر سے اپنی زبانیں معطر کرنے والوں، آپ کو خوشخبری ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن ذَكَرَنِي فی نفسہ، اور جب تم مجھے اکیلے یاد کرتے ہو ذکرتو فی نفسی، میں تجھے خفیہ یاد کرتا ہوں۔ یعنی بندہ اکیلے بیٹھا اللہ 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 کرے تو اللہ بھی کہتا ہے یا عبدی یا عبدی، جب بندہ کرتا ہے یا اللہ تو اللہ کہتا ہے یا عبدی یا عبدی، وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے اے میرے بندے۔ دوستان گرامی قدر سن لیجئے، ایک آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب کو، قل، میرے محبوب کہہ دیجئے، یا عبادی، میرے بندوں کو۔ کون ہے تیرے بندے؟ کہ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر کے جب مجھے پکارتے ہیں تو وہ میرے ہو جاتے ہیں۔ علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو ان سے میرا وعدہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تم اپنے رب کو کہنا یا اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں،
تو مجھے معاف فرما دے۔ تو جب بندہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے۔ تو جب بندہ اکیلے یاد کرے تو تمہارا رب تجھے اکیلے یاد کرتا ہے۔ ذاکرانی فی ملائن، اور جب مجلس میں یاد کرے، اکٹھے ہو کے یاد کرے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ذکرتہ فی ملائن خیر منہم، اور تم جماعت میں ذکر کرو، لوگوں میں میرے تذکرے کرو، میں تم سے بہتر جماعت میں تمہارے تذکرے کرتا ہوں۔ یعنی لوگ جمع ہو کے کرتے ہیں اللہ اللہ، اللہ اپنے فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے میرے بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میں اور آپ مل کے اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ ہمارا تذکرہ فرشتوں میں کر رہے ہیں، اپنی بہترین جماعت میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَىٰ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اور جب میرا بندہ ایک بلشت میری طرف بڑھے، اور ایک ہاتھ میری طرف بڑھے، ایک بلشت میری طرف بڑھے، تو اللہ کہتے ہیں ذراعًا، میں اس کی طرف ہاتھ بڑھتا ہوں، میں اس کی طرف ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور جب میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اور جب وہ میری طرف چل پڑے، أَتَيْتُهُ ہر والا، اور میں اس کی طرف دوڑ پڑتا ہوں۔ میرا بندہ میری طرف چل پڑے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ دوستانے گرامی قدر، ہم نے گھر سے قدم اٹھائے، ہم چل کے آئے، اللہ ہماری طرف دوڑ کے آ گیا۔ تو جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں لوگوں بڑے ادب کے ساتھ بیٹھا کرو، اور میرے نبی کا جب ذکر کرو تو اللہ کو گوارا نہیں کہ آواز بھی اونچی ہو جائے اور کہیں گستاخی کے لفظ نہ نکل جائیں، کہیں حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم اکثر کرتے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کنجوس بندہ، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو میرے نبی کا نام سنے اور ان پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستانے گرامی قدر، کنجوس وہ نہیں جو پیسے نہیں بانٹتا، کنجوس وہ ہے، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو نبی کا ذکر بھی سنے اور مصطفیٰ پہ درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستانے گرامی قدر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میری طرف جب چلتے ہو تو تمہارا رب تمہاری طرف دوڑتا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اس بات کو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں انہما شاہدہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور نے گواہی دی انہو قالا لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکہ، کہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، یعنی جب لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور دوستان گرامی قدر، میں کہا کرتا ہوں جب بھی نشست میں جایا کرو تو خالص اس کے لیے جایا کرو، اپنی مرضیاں استعمال نہ کیا کرو اور اپنی مرضی کے بل بوتے یا نہ آیا کرو۔ جب بھی محفل میں جاؤ تو اپنے رب کی رضا کے لیے جایا کرو۔ جب آپ اللہ کے ذکر کے لیے آئیں گے تو کوئی عام بندہ نہیں ڈھانپے گا، اللہ کے فرشتے آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، کہ اسے وہ اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے کہ اس بندے کو میری رحمت کی آغوش عطا کر دو۔ تو آپ دوستان گرامی قدر، جو بندہ اس کے ذکر کے لیے محفل سجاتا ہے اور اس کی رضا کے لیے محفل سجاتا ہے تو دوستان گرامی قدر اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ ہم تو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں تو اللہ کی رحمت نے ہمیں اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، ہم گھر سے چلے یہاں مسجد میں پہنچے اور اللہ کے محبوب کے ذکر کی خاطر بیٹھے ہیں۔ جتنے لمحے بھی بیٹھے رہیں گے اللہ ہمیں اپنی آغوش رحمت میں رکھے گا کہ ان پر رحمت۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، حضرت تاجدار رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَةُ
اس پر اطمینان نازل کرتا ہے، اللہ سکون نازل کرتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں سکون بھر دیتا ہے۔ اب جمع تو ہم اللہ کے ذکر کے لیے ہوئے ہیں، اللہ آپ کے دلوں کو اطمینان دے دیتا ہے، چین آ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات کی حضور گواہی دے رہے ہیں، حضور گواہ ہیں، حضور گواہی دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ اللہ کے ذکر کے لیے محفل سجائے اور بیٹھے اور نشست سجا لے، ان کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت آغوش میں لے لیتی ہے، اور اللہ ان پر اپنی سکونت نازل کرتا ہے، ان کو چین دیتا ہے، ان کی زندگیوں میں سکون بھر دیتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، یہاں پر بات اللہ پاک روک نہیں رہے، اللہ پاک پھر کیا کرتے ہیں؟ وَذَكَرَهُمْ، حضور گواہی دے رہے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ان میں ذکر کرتا ہے کہ فلاں جگہ پہ مسجد صادق میں ذکر ہو رہا تھا اور میرے بندے کر رہے تھے، میں بھی ان کا ذکر کر رہا ہوں، وہ مجھے یاد کر رہے تھے، میں تمہاری مجلس میں انہیں یاد کر رہا ہوں۔ جو اللہ، دوستان گرامی قدر، ہم یہاں بیٹھے مسجد صادق میں اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب کی باتیں بھی اللہ کی باتیں ہیں۔ دوستان گرامی قدر، قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اس میں اللہ پاک کبھی اپنے محبوب کے پسینے کی بات کر رہا ہے، کبھی اپنے محبوب کی گردن کی بات کر رہا ہے، کبھی اپنے محبوب کے لبوں کی بات کر رہا ہے، کبھی اپنے محبوب کی آنکھوں کی بات کر رہا ہے، کبھی اپنے محبوب کے قدموں کی بات کر رہا ہے، کبھی اپنے محبوب کی غار کی بات کر رہا ہے، کبھی اپنے محبوب کے چادر کی بات کر رہا ہے، کبھی اپنے محبوب کے کمبل اوڑھنے کی بات کر رہا ہے، محبوب کی ہر بات وہ کر رہا ہے۔ بس بڑی مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ دوستان گرامی قدر، یہ آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ نے ناراض بھی نہیں ہونا۔ دولت کسے نہیں پیاری؟ ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا میرا دل کہیں ذکر سے ہٹ کے اس دولت کی طرف نہ آ جائے، اور میں اس ذکر سے زیادہ اس دولت کی طرف توجہ کرنے لگ پڑوں۔ میں ایک انسان ہوں، میں بھی ڈول سکتا ہوں، میرے اندر بھی دل ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے ذکر سے بڑھ کے کوئی اور چیز میں سمجھ پاؤں۔ آؤ دوستان گرامی قدر، یہ ذہن نشین کر لیں، اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد بندے کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تجھے تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہیں یہ دولت نچھاور ہو تو میں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤں اور میری توجہ دولت کی طرف بن جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو شخص ایسا کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی تو نقصان والے ہوتے ہیں۔ نفع یہ نہیں کہ بینک بیلنس بن جائے، دولت بن جائے، جائیدادیں بن جائیں اور بڑی بڑی کوٹھیاں اور عمارتیں قائم ہو جائیں۔ اللہ تو کہتا ہے یہ نقصان ہے جب تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ اگر اللہ کا ذکر مل گیا تو دوستان گرامی قدر، وہ جھونپڑی میں بیٹھا بھی کمال کا حسن رکھتا ہے اور کمال کی دولت رکھتا ہے۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ بہت سارے علماء دین یہ بات کرتے ہیں کہ جب حضور مدینہ پاک تشریف لائے تو ہر ایک سجا رہا تھا اپنے آنگن کو، اور کوئی اپنی کٹیا بھی سجا رہا تھا اور انتظار میں تھا کہ حضور میری کٹیا میں تشریف لائیں، جلوہ گر ہوں۔ تو شاعر نے نقشہ کھینچا ہے کہ ماڑی کلی تھی خوش بخت ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے۔ تو دوستان گرامی قدر، یہاں سودے دولت کے نہیں ہوتے، یہاں سودے دل کے ہوتے ہیں، یا تو دلوں کے سودے ہوتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو میرے دل میں ہے وہ بھی جانتا ہے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، وہ تو میرے دل کے حال بھی جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں جو تم کرتے ہو، میں ذکر کر رہا ہوں، اگر یہ دل سے نہیں تو وہ بھی جانتا ہے کہ دل سے کر رہا ہے یا لوگوں کو
لوگوں کی واہ واہ اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بندہ جہاد پر اس لالچ اور طمع میں نکلتا ہے کہ اس کا نام بن جائے گا، اس کی شہرت ہو جائے گی، تو کیا اس کو اس کا اجر ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اب جہاد بہت بڑی عبادت ہے لیکن اس کا اجر بھی وہ نہیں پا سکے گا۔ اور یہ سوال انہوں نے 3 دفعہ دہرایا۔ حضور کوئی جہاد پر نکلے اور لالچ اور طمع یہ ہو کہ اسے شہرت ملے گی، اب وہ قتل بھی ہو سکتا ہے اور کسی کو اللہ کی اس لالچ میں، شہرت کے لالچ میں قتل بھی کر سکتا ہے۔ نکلا تو جہاد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہے، لیکن دل میں طمع اور لالچ یہ تھا کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے گی کہ بڑا بہادر ہے، اس نے بڑے کافروں کو واصل جہنم کیا ہے۔ حضور کیا اسے اس جہاد کا کوئی اجر ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا جب تک نیت خالص نہ ہو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اگر ہم یہ نیت لے کے آئے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھیں گے، چند لمحے گزاریں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر میں محو رہیں گے، اللہ کی باتیں کریں گے، اللہ کے تذکرے کریں گے، اللہ کے محبوب کی باتیں کریں گے۔ دوستان گرامی قدر، جب میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بولی کسی کو بندہ سناتا ہے تو یہ بولی بھی رب کی بولی ہے، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، محبوب لب تو تیرے کھلتے ہیں، تیرے لبوں میں کوئی اور نہیں، تیرا رب بولتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دوستان گرامی قدر، ابو لہب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کی طرف کینکریاں پھینکا کرتا، تو اب کینکریاں تو مصطفیٰ کی طرف پھینکی جا رہی تھی، لیکن جواب اللہ دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تجھے حیا ہی نہیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ کیا بارگاہ ہے، تو میرے محبوب کو تکلیف دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور اس کی جورو، اس کی بیوی حضور کے راستے میں کانٹے بکھیرا کرتی تھی، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد، جا تو کھجور کی پھانسی سے مرے، کھجور کا پھندا تیرے گلے میں اٹکے۔ دوستان گرامی قدر، میں نے عرب کی تفسیر میں پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو کھجور کے ایک چھال سے یہ مر گئی تھی، وہ گلے میں اٹک گئی تھی اور اسی سے اس کا مرنا ہوا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، یہ ذہن نشین کر لیجئے، حضور کا تذکرہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے رب کا ذکر کر لیا۔ حضرت امام جعفر صادق ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو میرے محبوب کا ذکر کرے، من ذکرک ذکرنی، اس نے مجھے یاد کر لیا۔ اور دوستان گرامی قدر، جو بندہ اللہ کے ذکر میں جمع ہو جائیں، اور لوگ اس لیے بیٹھے، ہم تو بیٹھے اس لیے، ہم تو جمع اس لیے ہوئے کہ اللہ کا تذکرہ کریں، اللہ کے ذکر میں چند لمحے گزاریں، شاید ہماری بخشش ہو جائے۔ یہاں آپ کہ نبی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی رحمت میں بھی لے گا، اور فرشتے اپنے آغوش میں ڈھانپ لیں گے، فرشتے اسے ڈھانپ لیں گے، اور اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے گا اور ان پر اپنی سکونت نازل کرے گا، ان کے دلوں میں چین اور قرار آ جائے گا۔ دوستان گرامی قدر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین کسی اور چیز میں نہیں ہے، بس تم مجھے یاد کرو، تمہارے دل قرار پا جائیں گے، تمہارے دلوں کو چین آ جائے گا۔ بے قرار دل، دکھی دل، ٹوٹے ہوئے دلوں کو قرار صرف میرے ذکر میں ہے، جو مجھے یاد کرے گا میں اس کے دل کو چین دے دوں گا۔ اور دوستان گرامی قدر، ہم تلاش کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز مل جائے جو دل کو قرار دے، دل کو چین دے، تو ایک ہی راستہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے، لوگوں کوئی اور راستہ نہیں، کوئی اور وسیلہ استعمال نہ کرو، اگر دلوں کو قرار دینا چاہتے ہو تو میرا ذکر کیا کرو، میرے ذکر سے دل قرار پاتے ہیں، دل کو چین ہوتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ روایت کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاھا عند ملیککم، آپ فرماتے ہیں کہ میں تجھے سرکار دو انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تجھے اس عمل کی خبر نہ دے دوں جو تمہارے مالک کے درمیان سب سے زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہے، بہتر اور پاکیزہ ہے، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے، عرف ہے، بلند ہے، سب سے زیادہ بلند ہے، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور سونا اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، سونا اور چاندی خیرات کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، خیر ہے، بہتر ہے، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، کہ تم جہاد کے لیے نکلو اور مقابل کو قتل کر دو یا وہ تجھے قتل کر دے، اس سے بھی بہتر ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں قالوا بلا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے، جب ایسی کوئی خبر ہو جو سب سے زیادہ بہتر ہو تو انسانی فطرت ہے کہ بندہ چاہتا ہے جلدی جلدی بتائیں۔ کہتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ بتائیں جلدی، حضور بتائیں۔ قالا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر تمہارا سونا چاندی خیرات کرنے سے افضل ہے، تمہارے جہاد کرنے سے افضل ہے، اور تمہارے رب کو یہ بہت پسند ہے، تمہارے رب کے ہاں یہ بہترین اور پاکیزہ ہے کہ تم اس کا ذکر کرو۔ دوستان گرامی قدر، وہ کسی نے بابا فرید کی مثال تو آپ نے سنی ہے، تو کسی نے بابا فرید سے پوچھا بابا فرید بتاؤ اس وقت رب کیا کر رہا ہے؟ کہا وہ فرید فرید کر رہا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تو نے پڑھا نہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ جب بندہ اسے یاد کرتا ہے تو وہ اسے یاد کرتا ہے، میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں اور میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے، میں کہتا ہوں اللہ اللہ، وہ کہتا ہے فرید فرید۔ آؤ دوستان گرامی قدر، آج میں اور آپ یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں گے اور اپنے رب کے ذکر سے اپنی زبانیں معطر رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبت بہ، کہ اسلام مجھ پر غالب آ گئے، یعنی یا رسول اللہ احکام شریعت مجھ پر غالب آ گئے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جسے میں انہماک سے کرتا رہوں۔ قالا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تو تاجدار رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیری زبان ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہے، ہر وقت اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھ، معطر رکھ، ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ جب احکام شریعت تجھ پر غالب آ جائیں تو سب سے بڑا کام یہ کیا کر تو اپنے رب کو اللہ اللہ کر کے یاد کیا کر، اپنے رب کو یاد کیا کر۔ دوستان گرامی قدر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب نماز سے باہر آ جاؤ، نماز سے باہر آ جاؤ تو کھڑے بیٹھے اور کروٹ بدلتے ہوئے بھی رب کو یاد کیا کرو، رب کا تذکرہ کیا کرو، اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ دوستان گرامی قدر، ایک بات ذہن نشین کر لیں، یہاں پہ نماز کا تذکرہ پہلے ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے الصلاۃ خیر من الدعاء، سب سے بہترین دعا نماز ہے، سب سے بہترین دعا۔ اور آپ کبھی ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے التجائیں کر رہا ہوتا ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا
کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہوں کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو آپ فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن میں اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور نماز میں میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں۔ اور دوستان گرامی قدر، جب نماز سے فارغ ہو جائیں، یہ تو ہم ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہیں، ڈائریکٹ ہماری رابطہ ہے، ڈائریکٹ رابطہ ہو رہا ہے، ڈائریکٹ کال ہماری چل رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب نماز سے باہر آ جاؤ اور یہ تمہاری اور میری کنورسیشن جب ختم ہو جائے، جب تو مجھ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اس سے باہر نکلے، پھر بھی مجھے بھول نہ جانا، کھڑے بیٹھے اور کروٹ بدلتے ہوئے اپنے رب کو یاد کیا کر۔ آؤ دوستان گرامی قدر، یہ دن نشین کر لیجئے کہ آج کے بعد ہم اپنی زبان کو اپنے رب کے ذکر سے تر رکھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب شریعت کے احکام، شریعت اسلام کے احکام تم پر غالب آ جائیں تو سب سے پہلا کام کیا کروں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ مجھ پر شریعت کے احکام غالب آ گئے تو حضور فرماتے ہیں تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر